بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 28 جولائی ہے اور 28 جولائی کو پوری دنیا میں ورلڈ ہیپاٹائٹس ڈے منایا جاتا ہے۔ ورلڈ ہیپاٹائٹس ڈے منانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب لوگوں کو یہ اویئر کر سکیں کہ ہیپاٹائٹس ایک بہت کامن بیماری ہے۔ پوری دنیا میں جو ایسٹیمیٹس ہیں about 325 million people are suffering from hepatitis today۔ ہیپاٹائٹس کہتے کسے ہیں؟ ہیپاٹائٹس بیسکلی لیور میں ہونے والی سوزش یا انفلیمیشن کو ہیپاٹائٹس کہتے ہیں، اور دنیا میں ہیپاٹائٹس کی سب سے بڑی وجہ ہیپاٹائٹس سی اور ہیپاٹائٹس بی ہیں، جن کو ہمارے ہاں پاکستان میں کالا یرکان کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، جن میں الکوہل اور فیٹی لیور ڈیزیز شامل ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری میڈیسنز ہیں، وہ ہیپاٹائٹس کاز کر سکتی ہیں۔ پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو انلکیلی میرے پاس کوئی ایگزیکٹ ڈاٹا تو موجود نہیں ہے، لیکن رفلی وی ایسٹیمیٹ کہ 12 to 13 ملین پیپل are suffering from chronic hepatitis۔ اور ہیپاٹائٹس ایک ڈیڈلی بیماری ہے۔ اگر ہم وائرل ہیپاٹائٹس کی بات کریں تو بیسیکلی 5 وائرسز ہیں جو انسان کو افیکٹ کرتے ہیں، جن کو ہم ہیپاٹائٹس اے، ہیپاٹائٹس بی، ہیپاٹائٹس سی، ہیپاٹائٹس ڈی اور ہیپاٹائٹس ای کہتے ہیں۔ ان میں سے کچھ وائرسز ہیں جو ایکیوٹ ہیپاٹائٹس کرتے ہیں۔ ایکیوٹ ہیپاٹائٹس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وائرس لگے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ سمٹمز ہوں اور ہو سکتا ہے کہ سمٹمز نہ ہوں، لیکن یہ شارٹ لیوڈ بیماری ہے۔ اگر آپ کو سمٹمز ہوتے بھی ہیں تو ود ان 2 to 3 weeks موسٹلی پیپل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ایکیوٹ ہیپاٹائٹس بیسیکلی ہیپاٹائٹس اے اور ہیپاٹائٹس ای کرتے ہیں۔ اور جب ہم کرونک ہیپاٹائٹس کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ وہ بیماری ہیں جو سالوں چلتی۔ بہت سارے پیشنٹس ایسمپٹومیٹک ہوتے ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ ہیپاٹائٹس سے سفر کر رہے ہیں۔ میرے پاس بہت سارے پیشنٹس ایسے آتے ہیں جو بلڈ دینے کے لیے بلڈ بینکس میں جاتے ہیں یا کسی جاب کے لیے انٹرویو کے لیے جاتے ہیں، تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کو تو ہیپاٹائٹس ہے، اس وجہ سے ہم آپ کا بلڈ نہیں لے سکتے۔ ادروائز پیشنٹ بالکل ایسمپٹومیٹک، تو اسی لیے اس کو ایک سائلنٹ کلر بھی کہتے ہیں۔ اب ہیپاٹائٹس بی اور سی یا ہیپاٹائٹس اے اور ای، ان سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں؟ ابھی ہم نے کرونا پینڈیمک سے گزر رہے ہیں، تو یہاں پہ بہت زیادہ بات ہوئی پریونشن کی، کیونکہ کرونا کا کوئی علاج موجود نہیں ہے۔ تو ہیپاٹائٹس کے بارے میں، ہیپاٹائٹس بھی ایک وائرس ہے، تو پریونشن یہاں پہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ وی کین پریونٹ our patients, our family members from hepatitis۔ اچھی بات یہ ہے کہ ہیپاٹائٹس کے کیس میں اگر کسی کو ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے تو then we have very good treatment as well۔ تو جیسے میں نے کہا تھا کہ ہم 2 میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، ہیپاٹائٹس اے اور ای جو ایکیوٹ ہیپاٹائٹس کرتے ہیں، اور بی اور سی جو کرونک ہیپاٹائٹس کرتے ہیں۔ تو ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ اے اور ای سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ تو ہیپاٹائٹس اے اور ای بیسیکلی فیکل اور روٹ سے ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ تو ہیپاٹائٹس اے اور ای سے بچنے کا سب سے امپورٹنٹ جو سٹیپ ہے وہ آپ کی ہائیجین ہے۔ آپ اپنے کھانے پینے کے دوران ہینڈ واشنگ کا خیال کریں، آپ کے جو پانی ہے وہ بوائل کر کے استعمال کریں، اور جہاں سے آپ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کے کھانے کی کوالٹی کیا ہے، آپ کے جو یوٹینسلز ہیں وہ پراپرلی واش ہوئے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے مذہب نے ہمیں کہا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اگر ہم اپنی ہائیجین کا، صفائی کا خیال رکھتے ہیں تو وی کین 100% پریونٹ ہیپاٹائٹس اے اور ای۔ ہیپاٹائٹس اے بیسیکلی بچوں میں ہوتا ہے اور ہیپاٹائٹس ای ایلڈرلی پیپل میں ہوتا ہے۔
تو اس پریونشن کے ساتھ ساتھ ہیپاٹائٹس اے کے بچاؤ کے لیے ویکسین بھی بہت اچھی اور افیکٹو ویکسین موجود ہے، جس میں صرف آپ کو ایک انجیکشن لگانا پڑے گا اور اس کے ساتھ آپ اپنے بچوں کو ہیپاٹائٹس اے سے بچا سکتے ہیں۔ اسی طرح ہیپاٹائٹس ای کی ویکسین بھی اویلیبل ہے، لیکن وہ وائڈ اسپریڈ یوز میں نہیں ہے، ابھی اپنے انیشل سٹیجز میں ہے۔ تو ہیپاٹائٹس اے اور ای سے بچنے کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ کے کھانے پینے کے اور آپ کے ہاتھوں کی صفائی کا خیال رکھیں، تو یو کین پریونٹ ہیپاٹائٹس اے اور ہیپاٹائٹس ای۔ اب آتے ہیں ہم کرونک ہیپاٹائٹس کی طرف، ہیپاٹائٹس بی اور سی۔ بیسیکلی یہ دونوں وائرسز جو ہیں یہ کرونک ہیپاٹائٹس کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جگر سکڑ جاتا ہے، تو یہ وہ وائرسز ہیں جو سالوں چلتے ہیں، اور اگر ان کا پراپر ٹائم پہ علاج نہ کیا جائے تو اس کی وجہ سے ایک سٹیج آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں لیور سروسس۔ اور لیور سروسس کا مطلب یہ ہے کہ لیور کا سکڑ جانا، لیور کا اپنے فنکشن نہ کرنا، اور جب لیور سکڑ جاتا ہے تو اس کے کنسیکوینسز ہوتے ہیں۔ لوگوں کے پیٹ میں پانی آ جاتا ہے، خون کی الٹیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، بے ہوشی کے دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، یا الٹیمیٹلی خدا نہ خواستہ کینسر ڈیولپ ہو سکتا ہے۔ تو ہیپاٹائٹس بی اور سی سے کیسے بچا جائے؟ اگین اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ، بوتھ آف دیم آر پریونٹیبل ڈیزیزز، ہم پریونٹ کر سکتے ہیں۔ تو پریونٹ کرنے کے لیے ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہوگا کہ بیسیکلی ہیپاٹائٹس بی اور سی پھیلتے کیسے ہیں۔ تو بیسیکلی ہیپاٹائٹس بی اور سی کا سپریڈ ہوتا ہے پیرنٹل روٹ کے ساتھ۔ پیرنٹل روٹ کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بیسیکلی ہیپاٹائٹس بی اور سی پھیلتے ہیں اگر آپ انسٹرلائزڈ سرنجز استعمال کرتے ہیں، اگر آپ کو کچھ ایسی ڈرپس لگائی جاتی ہیں جہاں پہ جو اکوپمنٹ استعمال ہو رہا ہے وہ سٹرلائز نہیں ہے، یا انلکیلی کوئی سرجریز ایسی ہوتی ہیں جس میں اکوپمنٹ آپ کا پراپرلی سٹرلائز نہیں ہے، یا بلڈ ٹرانسفیوژن کیا جاتا ہے، بلڈ پروڈکٹس ٹرانسفیوز کیے جاتے ہیں، اور اگر وہ پراپرلی سکرین نہیں ہے تو یہاں سے ہیپاٹائٹس بی اور سی کے وائرس ٹرانسفر ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک تھوڑا سا رسک میل ٹو فیمیل ٹرانسمیشن کا بھی ہوتا ہے۔ تو اگین ہم بچ کیسے سکتے ہیں؟ پہلے نمبر پہ تو ان نیسیسری انجیکشنز کو اوائڈ کیا جائے۔ آپ WHO کی سائٹ پہ جائیں، پاکستان ان کنٹریز میں ہے جہاں پہ بہت ان نیسیسری انجیکشنز لگائے جاتے ہیں۔ گرمیوں کا سیزن چل رہا ہے، بہت سارے پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں، ان نیسیسری وہ طاقت کی ڈرپیں لگائی جا رہی ہیں۔ تو ان نیسیسری انجیکشن سے بچیں۔ اینڈ دین بینگ اے پرسن، آپ کا یہ حق ہے کہ اگر آپ ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں، آپ کسی سرجن کے پاس جاتے ہیں، تو میک شیور کہ آپ کو جو انسٹرومنٹس استعمال ہو رہے ہیں وہ پراپرلی سٹرلائز ہیں۔ آپ کو پوچھنا چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ جو سرنجز استعمال کر رہے ہیں یا جو آپ اکوپمنٹ استعمال کر رہے ہیں یہ پراپرلی سٹرلائز ہے یا نہیں ہے۔ اگر کسی کو بلڈ ٹرانسفیوژن ہو رہا ہے تو وہ سکرینڈ بلڈ ٹرانسفیوژن ہونا چاہیے۔ اور جو سیکسول ٹرانسمیشن کی میں نے بات کی ہے، اگین ہمارا مذہب کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے پارٹنر تک کنفائنڈ ہیں تو اس چیز کا رسک بہت کم ہے۔ پھر ہم پریونشن میں ہی ویکسین کی بات میں نے کی تھی ہیپاٹائٹس اے کے کیس میں، تو ہیپاٹائٹس بی کے کیس میں ہمارے پاس بہت اچھی اور افیکٹو ویکسین موجود ہے، اور پاکستان میں ہر بندے کا پہلے نمبر پہ تو ہیپاٹائٹس بی اور سی کا ٹیسٹ ہونا چاہیے۔ ہمارا سلوگن اس ورلڈ ہیپاٹائٹس ڈے پہ ہے کہ فائنڈنگ دا مسنگ ملینز۔ There are millions of people in Pakistan who are living with hepatitis, but they are not aware. ان کو پتا نہیں ہے کہ ان کو ہیپاٹائٹس ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ وہ ان کو بھی بیماری بڑھتی جائے گی کیونکہ ان کو پتا نہیں ہے، وہ علاج نہیں کرا رہے، تو اس کے ساتھ ان کو لیور سروسس ڈیولپ ہوگا، بٹ اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ ایک پوٹینشیل تھریٹ بھی ہیں اپنے دوسرے لوگوں کے، ان کی وجہ سے کسی دوسرے کو ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ کیونکہ میں نے جب اس کی بات کی تھی ٹرانسمیشن کی، تو باربرز ہیں، اگر آپ کہیں سے شیو کرانے جاتے ہیں تو وہ جو اس طرح استعمال ہوتا ہے، اگر ایک ہیپاٹائٹس والے مریض پہ دوسرے پہ استعمال ہوگا تو وہاں سے ٹرانسفر ہو جائے گا۔ ہماری فیمیلز یہ کانوں میں سوراخ کراتی ہیں، اگر وہ نیڈلز ایسی استعمال ہو رہی ہیں جو پہلے استعمال ہوئی ہیں تو وہاں سے ہیپاٹائٹس ٹرانسفر ہو جائے گا۔ ہیپاٹائٹس بی کی بہت اچھی ویکسین موجود ہے جس میں آپ کو 3 انجیکشنز لگانے پڑیں گے، اینڈ فار دا ہول آف دا لائف آپ امیون ہو جائیں گے، آپ کو ہیپاٹائٹس بی کے خلاف ریزسٹنس ڈیولپ ہو جائے گی اور دوبارہ آپ کو ہیپاٹائٹس بی نہیں ہو پائے گا۔ یہ تو ہم نے بات کی تھی پریونشن کی،
एंड देन इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट. हेपेटाइटिस ए और ई मोस्ट ऑफ द टाइम सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है. पेशेंट को जॉन्डिस हुआ, स्टार्ट में उसको वॉमिटिंग होती है, भूख लगनी कम हो जाती है, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया था कि ये ए और ई शॉर्ट लिव्ड वायरसेस हैं. चंद हफ्तों के अंदर मोस्ट ऑफ द पीपल खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे, उनको कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है. तो बेसिकली जो ट्रीटमेंट हम कर रहे होते हैं वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है. पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है तो हम वॉमिटिंग को डील कर रहे हैं, अगर पानी की कमी हो रही है तो उसको ड्रिप्स लगाई जा रही हैं. बेसिकली ए और ई के लिए किसी भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती. दूसरी तरफ हेपेटाइटिस बी और सी में बहुत सारे पेशेंट्स हैं हमारे यहाँ पहले नंबर पे, तो उनको पता नहीं है कि दे आर सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक हेपेटाइटिस. सेकेंड, अगर उनको पता भी है तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल लिविंग इन पाकिस्तान जिनको हेपेटाइटिस है लेकिन वो अपना इलाज नहीं कर रहे. जो हमारा हेपेटाइटिस सी का इलाज आज से 5 साल पहले तक होता था वो इलाज खासा मुश्किल था, क्योंकि जो इंजेक्शंस लगाए जाते थे उनके बहुत सारे साइड इफेक्ट थे. इस वजह से बहुत सारे लोग वो उन इंजेक्शंस को या तो टॉलरेट नहीं कर पाते थे या फिर वो इंजेक्शंस लगवाने के लिए तैयार नहीं होते थे. लेकिन लकीली अब हमारे पास बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट मौजूद है. तो अगर किसी को हेपेटाइटिस बी या सी निकलता है तो ओनली सिंपल टेबलेट्स के साथ वी कैन कंट्रोल दिस वायरस एंड वी कैन क्योर दिस वायरस. तो अगर आज किसी को हेपेटाइटिस है आपके जानने वालों में, आपके सबलिंग्स में, आपके घर में, आपके दोस्तों में, तो काइंडली उनको गाइड कीजिए कि आपको इस हेपेटाइटिस का इलाज कराना चाहिए, क्योंकि बहुत इफेक्टिव इलाज मौजूद है जिसके कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है. अगर आज हमने हेपेटाइटिस सी का इलाज नहीं किया, हेपेटाइटिस बी का इलाज नहीं किया, तो कुछ साल बाद क्या होगा कि लिवर के अंदर ऐसी इरिवर्सिबल चेंजेस आ जाएंगी. लिवर श्रंक हो जाएगा, तिली स्प्लीन जो है वो बढ़ जाएगी, पेट में पानी आ जाएगा, एंड देन हम कहते हैं अब ये पेशेंट उस स्टेज में चला गया, नाउ इट्स एन इरिवर्सिबल स्टेज, कि अगर आप ट्रीटमेंट करेंगे भी तो आप कॉम्प्लिकेशंस का ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन अब आप वायरस को दोबारा इरेडिकेट कर भी दें तो आपका लिवर दोबारा नॉर्मल हालत में नहीं आएगा. तो बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर 1 पॉइंट कि हम सबको अपना हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट करना चाहिए. जो हमारा आज का स्लोगन है कि फाइंडिंग द मिसिंग मिलियंस. एंड देन जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी और सी डायग्नोज होता है वो अपना प्रॉपर इलाज कराएं. हेपेटाइटिस सी के केस में इलाज बहुत मुख्तसर हो गया. जस्ट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, मोर देन 95% ऑफ केसेस में हम सिर्फ 3 मंथ का इलाज करते हैं और 3 मंथ में ये बीमारी क्योर हो जाती है, खत्म हो जाती है. जैसे आपको टाइफाइड हुआ, आपने 2 हफ्ता इलाज किया, टाइफाइड खत्म हो गया. आपको मलेरिया हुआ, आपने 3 दिन इलाज किया, खत्म हो गया. इसी तरह अगर आप प्रॉपर टाइम पे हेपेटाइटिस सी का इलाज कर लेंगे तो बीमारी क्योर हो जाएगी. हेपेटाइटिस बी का भी बहुत अच्छा इलाज मौजूद है, लेकिन ये थोड़ा लंबा है, इसमें हमें कई साल तक पेशेंट को मेडिसिन देनी पड़ती है. एंड देन अगली कॉम्प्लिकेशंस जब डेवलप हो जाती हैं, अगर आप प्रॉपर टाइम पे अपना इलाज नहीं कराते तो लिवर सिरोसिस हो जाता है. जैसे मैंने कहा, पेट में पानी आ जाना, खून की उल्टियां आ जाना, बेहोशी के दौरे हो जाना, या खुदा ना खासा लिवर के अंदर कैंसर हो जाना. एंड देन आपको बहुत महंगे इलाज कराने पड़ेंगे और अल्टीमेट उसका होता है लिवर ट्रांसप्लांट. और लिवर ट्रांसप्लांट की फैसिलिटीज पाकिस्तान में बहुत लिमिटेड हैं. दूसरे नंबर पे ये बहुत महंगा इलाज है. तो अगर आज टाइम पे आप अपने आप को पिक कर लेंगे, अपने दोस्तों को, अपने बहन भाइयों का टेस्ट करा लेंगे और उनको आज हम अर्ली स्टेज में पिक कर लेते हैं और आज हम उनको ट्रीट कर लेते हैं, तो बेसिकली हम इन सारी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं. तो आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के मौका पर मेरा पैगाम आप लोगों के लिए ये है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. प्रिवेंट करना है हमने हेपेटाइटिस को. सिर्फ मुझे अपने आप को नहीं बचाना, मुझे अपने सारे पाकिस्तानियों को बचाना है. कैसे बचाएंगे हम? रिकॉल करते हैं गुड हाइजीन, हैंड वॉशिंग. आपके खाने पीने की सूरत हाल अगर आप बेहतर रखेंगे, हाइजेनिक खाना खाएंगे, पानी अच्छा इस्तेमाल करेंगे, बॉयल करके इस्तेमाल करेंगे, तो आप मेजॉरिटी ऑफ हेपेटाइटिस ए और ई को प्रिवेंट कर सकते हैं. हेपेटाइटिस बी और सी की प्रिवेंशन, अननेसेसरी इंजेक्शंस को अवॉइड करेंगे. अगर आप बार्बर्स के पास जाते हैं तो वहां आप नए ब्लेड पे इंसिस्ट करेंगे. आप किसी डॉक्टर्स के पास जाते हैं अपने इलाज के लिए
سرجنز کے پاس جاتے ہیں، ڈینٹل سرجن کے پاس جاتے ہیں، میک شیور کہ وٹ ایور انسٹرومنٹ استعمال ہو رہا ہے دیٹ از پراپرلی اسٹیرلائزڈ، اینڈ دین اسکرین یور سیلف. تائیوان کی مثال ہمارے سامنے ہے، ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن اس نے اپنے سب لوگوں کے ٹیسٹ کیے ہیں، ہیپاٹائٹس بی کی ویکسینیشن کی ہے، اور آج وہاں پہ ہیپاٹائٹس بی کی پریولنس بہت کم ہو گئی ہے. ہمارے یہاں انلکیلی پریولنس بہت زیادہ ہے. بہت اچھا ڈیٹا موجود نہیں ہے لیکن پاکستان کے کچھ ایسے ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ 15%، 20% لوگوں کو ہیپاٹائٹس ہو گیا ہے. پریونشن کیجئے، اینڈ دین اگر کسی کو ہیپاٹائٹس ہے تو علاج کیجئے، کیونکہ اگر 1% اپنا علاج نہیں کراتا تو وہ اپنے گھر والوں کو بھی رسک پہ لا رہا ہے کہ اگر وہاں سے ٹرانسمیشن ہو کے کسی اور کو بھی لگ سکتا ہے. اپنا خیال رکھیے، اپنے لیور کا خیال رکھیے، کھانے پینے میں احتیاط برتیے، آرگینک غذا استعمال کریں، بہت سارے کیمیکل سے بچیں. تو میرا پیغام یہ ہے آج کے دن، گڈ ہائیجین فار دا پریونشن، اینڈ دین اسکرین یور سیلف. اپنے سب جاننے والوں کو آج انسسٹ کریں کہ وہ اپنا ہیپاٹائٹس بی اور سی کا ٹیسٹ کریں، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ہیپاٹائٹس ہے تو ہم اس کو ڈائگنوز کر سکیں، اینڈ دین ہم ان کو ٹریٹ کر سکیں، تاکہ ہم اس کی جو کمپلیکیشنز ہیں، ڈریڈلی کمپلیکیشنز ہیں، لیور سروسس اور ہیپاٹوسیلولر کارسینوما جو ہمارے یہاں بڑھتا جا رہا ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچا سکیں. تھینک یو ویری مچ.